السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامعین اعزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے طلباء مدرسہ اسلامیہ اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق کچھ لفظ کشی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عنوان کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، طلباء مدرسہ اسلامیہ مہمانان رسول ہے، جن کے کانوں میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں گونجتی ہے، جن کی زبان پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے، جن کے اعزاز میں فرشتے بھی اپنا پر بچھا دیتے ہیں. جی ہاں، یہی وہ طلباء مدرسہ اسلامیہ ہے جن کے وصف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا اہل علم والے اور جاہل آدمی کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے عزیزو. جی ہاں، یہی وہ طلباء مدرسہ اسلامیہ ہے جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه. جو شخص علم کے طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے. جی ہاں، یہی وہ طلباء مدرسہ اسلامیہ ہے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی پانی میں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. جی ہاں میرے عزیزو، یہی وہ طلباء مدرسہ اسلامیہ ہے جن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. کہ ایک عبادت گزار شخص کے مقابلے میں ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ سارے ستاروں کے مقابلے میں 14ویں رات کو چاند کو فضیلت حاصل ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے جب ہماری جی ہاں یہی وہ طلباء مدرسہ اسلامیہ ہے جن کی نیند عبادت ہے، جن کی سونا عبادت ہے، جن کی جاگنا عبادت ہے، جن کی علمی گفتگو عبادت ہے، جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب عبادت کی عبادت ہے، اگر ان کی ساری زندگی میں عبادت کی عبادت ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجئے جب اللہ کے رسول کے نظروں میں ہماری اور آپ کی اتنی بڑی اہمیت اور اتنی بڑی فضیلت ہے تو ذرا غور کیجئے ہماری اور آپ کی کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوگی. میرے عزیز ساتھیوں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر ایمان راسخ ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو، ہم سباقون الی الخیرات اور سنت رسول کے حریص ہو، ہمارے اندر خود خدا اور عشق رسول ہو، ہمارے قلوب کتاب اللہ اور سنت رسول سے منور ہو. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر ایسے اعمال اور ایسے اخلاق پیدا ہو جس اخلاق پر متاثر ہو کر لوگ اپنے اخلاق کو درست کر لیں، لوگ بھی اسلام کی طرف رجوع کر لیں. میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات ذرا دھیان سے یاد رکھنا، ہمارا جو دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام تیرت اللہ کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ ہمارا جو دین اسلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عنوان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.